السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ وہ آسمان سے تمہارے لیے موسلا دھار بارشیں برسائے گا، وہ تمہارے مال اور اولاد میں بیٹوں میں اضافہ کرے گا، وہ تمہارے لیے باغات بنائے گا اور وہ تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بخشش مانگنے کے بدلے میں کتنے انعامات کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا اپنے رب سے تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ انہ کان غفارا، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ جتنے بھی گناہ کر کے آؤ گے، ایک دفعہ آنکھ سے آنسو بہا کے اسے کہہ دو اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ سارے معاف کر دیتا۔ انہ کان غفارا، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا دوسرا انعام یہ ملے گا کہ آسمان سے تمہارے لیے موسلا دھار بارشیں برسائے گا۔ تیسرا انعام یہ ملے گا کہ تمہارے مال میں اضافہ ہوگا اور تمہاری اولاد میں اضافہ ہوگا۔ چوتھا انعام یہ ملے گا کہ تمہارے لیے باغات بنائے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، وہ جعلی پیروں کے پاس جا کے اپنی دولت ضائع نہ کرے، اپنا ایمان برباد نہ کرے، قبروں درباروں پہ جا کے دھکے نہ کھائے، درختوں پہ دھاگے نہ باندھتا پھرے، بلکہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ اسے بیٹا عطا کرے گا، اللہ اولاد صالح عطا کرے گا۔ اگر کسی کے کاروبار کا مسئلہ ہے تو وہ کسی جعلی پیر کے پاس جائے، وہ جا کے اسے کہے کہ تیرا کاروبار کسی نے باندھ دیا ہے، اتنے پیسے لے کے آ میں کھول دوں گا، نہیں، اپنے رب کے آگے روئے، رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ اس کے کاروبار کو بحال کر دے گا۔ اگر کسی کو قحط سالی کا سامنا ہے پھر بھی اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے رب سے معافی مانگے۔ جو بھی پریشانی ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، انسان اسی رب کا بندہ ہے، وہ اس کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، وہ رب ہے، وہ رحمان ہے، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، وہ راضی ہو جائے گا تو ساری نعمتیں اس کے اوپر بحال کر دے گا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا قحط سالی کا شکوہ کیا، تو امام صاحب نے کہا اپنے گناہوں کی معافی مانگا کر، اللہ سے استغفار کر۔ دوسرے نے کہا کہ غربت افلاس ہے، کیا کروں؟ فرمایا اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی مانگ۔ تیسرے نے ایک اور نے آ کے کہا کہ اولاد نہیں ہے، دعا کریں اللہ بیٹا عطا کرے، فرمایا اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ چوتھے نے آ کے پھر کہا کہ میرا باغ پھل نہیں دیتا، آمدن نہیں ہے، فرمایا استغفار کیا کر۔ پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا امام صاحب 4 مریض آپ کے پاس آئے، آپ نے ایک ہی نسخہ سب کو دے دیا، استغفار کیا کر۔ کسی نے باغ کا شکوہ کیا، آپ نے فرمایا استغفار کیا کر۔ کسی نے اپنی زمین کی قحط سالی کا شکوہ کیا، آپ نے فرمایا استغفار کیا کر۔ کسی نے بیٹا نہ ہونے کے لیے درخواست کی کہ اللہ بیٹا دے، دعا کریں، آپ نے فرمایا استغفار کیا کر۔ کسی نے کہا تنگ دستی ہے، دعا کریں، آپ نے فرمایا استغفار کیا کر۔ فرمایا میں نے اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے تو اللہ کا قرآن پیش کیا ہے۔ اللہ اپنے قرآن میں کہتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، لوگو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تمہارے لیے موسلا دھار بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے تمہارے مالوں میں اضافہ کرے گا، وہ تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا، بیٹے عطا کرے گا، تمہارے لیے باغات بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے گھروں میں پریشان بیٹھے ہیں، دکانیں بند ہیں، کاروبار بند ہیں، یہ آفت آئی ہوئی ہے، بیٹھے بیٹھے اپنے رب کے آگے روئیں۔ یہ نہ کہیں کہ کرونا سے لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے رب سے دعائیں کریں، التجائیں کریں، اللہ کے آگے روئیں، استغفار کریں،
اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم اس سے زیادہ آزمائش برداشت نہیں کر سکتے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ یہ بیماریاں بھی لے جائے گا، اور اللہ ہمارے کاروبار میں پہلے سے زیادہ اضافہ بھی کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔